الماء رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، یکتائی خالق کائنات، مالک ارض و سما، وحدہ لا شریک، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین کے لیے، جس کے ہم پر انگنت بے شمار لا تعداد احسانات ہیں. وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا. اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات ٹھہرایا. اور پھر انسانوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. ان کے اندر وہ انسان جو اللہ کو مطلوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ، فرما بردار، عبادت گزار. اس نے ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائی اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر آپ کا کلمہ، آپ کی تعلیمات اور آپ کے عقائد و فرامین کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائی. اس پر جتنا بھی اس رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اس سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اس ہدایت پر ہماری حفاظت فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. درود و سلام سید المرسلین، رحمت للعالمین، رحمت کائنات، ہادی برحق، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، جو شخص عقیدے اور عمل میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقہ پر چلتا ہے، وہ کامیاب ہے. اور جو انسان ان کے طریقے کو ترک کرتا ہے، ان کے عقائد کو ترک کرتا ہے، وہ بدعتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر صبر نہیں کرتا، خلفائے راشدین کے طریقے پر نہیں چلتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقررہ کردہ حدود سے باہر نکل جاتا ہے، وہ ناکام ہے. یاد رکھیں، سنت کی 3 قسمیں ہیں. قولی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کرو. یہ قول سے سنت ہوئی کہ آپ نے حکم دے دیا. دوسری ہے عملی سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے لوگوں کی صفیں درست کیا کرتے تھے، لوگوں کی صحابہ کرام کی صفیں ملایا کرتے، درست کیا کرتے، سیدھی کیا کرتے. یہ ہے عملی سنت. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے اس کو پسند فرمایا،
آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی تو یہ ہے تقریری سنت کہ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس کو پسند فرمایا، اس سے منع نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندگی خوشی کا اظہار کیا، تو یہ تقریری سنت ہوئی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد فجر کی نماز ہے، کھڑا ہوا 2 رکعتیں پڑھی، آپ نے پوچھا یہ کیا؟ تو نے فجر کی 4 رکعتیں کر دی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے پہلی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس کام کو کرنے کی دلیل یہ حجت ہے۔ تینوں سنت کے یہ تینوں طریقے یہ حجت ہے، شریعت کا درجہ رکھتے ہیں، اور دین کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور تم اس سے پھر نہ جاؤ، ان دونوں کی اطاعت سے منحرف نہ ہو، وہ پھرو نہیں، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کا حکم قرآن مجید کے اندر ہے۔ تقلید کا حکم کس نے دیا؟ کیا اللہ کے قرآن کی کوئی آیت ہے کہ تم تقلید کرو، فلانے شخص کی کرو، فلانے امام کی کرو، اس کو امام بنا لو؟ تو یہ اطاعت کا حکم، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور دوسری بات، بلکہ اسی سورت کی سورہ النور کی آیت نمبر 56 اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، نماز جیسی آتی ویسی پڑھ دو، اپنی اپنی پڑھ لو، جیسی جس نے جو امام بنائے ہیں اپنے اپنے امام کی پڑھ لو، نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں کام کرنے ہیں۔ آگے شرط کیا ہے؟ وآتیوا الرسول، رسول کی اطاعت کے اندر کرنے ہیں، رسول کے طریقے کے مطابق کرنے ہیں، رسول سے سیکھ کے پھر کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اطاعت رسول، اللہ کے اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تم پر رحم کرے گا، اور جو اللہ کی رحمت میں آنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو پانا چاہتا ہے، اللہ سے رحمت کا طلبگار ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ النور ہے اور اس کی آیت نمبر 56 ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کی رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا رسول کی اطاعت کا حکم قرآن کے اندر، رسول کی اطاعت کا حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو کوئی ان کی اطاعت سے پھر جائے تو آپ ان پر نگبان، آپ ان پر محافظ بنا کر کہ آپ نے ضروری ان سے جبری طور پر اطاعت نہیں کروانی، آپ کا کام صرف ان کو حکم دینا، سکھانا، بتانا ہے، اطلاع دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت یہ اللہ نے فرض قرار دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ النور آیت نمبر 51 اور 52 اللہ فرماتے ہیں
इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया मोमिनों की बात तो ये होती है जब उन्हें कहा जाए आओ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात सुनो, इसके मुताबिक अपना फैसला कर लो। इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना, तो वो कहते हैं हमने सुना और हमने मान लिया। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब लोग हैं। यानी अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ये कामयाबी की ज़ामिन है। कोई शख्स मत समझे कि जो बंदा कुरान हदीस पर चलेगा वो कामयाब नहीं है, बल्कि हकीकी तौर पर कामयाब है ही ये, इसके अलावा बाकी सब लोग नाकाम और नामुराद हैं। अल्लाह ने उनको कामयाब करार दिया और अल्लाह ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह, जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, व यख्शल्लाह और अल्लाह से डरता रहे, फरमाया वयत्तकी और तकवा इख्तियार करे, बचता रहे नाजायज कामों से, शरीयत की मुखालिफत करने से बचता रहे। फरमाया फउलाइका हुमुल फाइजून, यही बुलंद दर्जों में फाइज होने वाले हैं, कामयाबी के आला मेयार तक पहुंचने वाले ये लोग हैं। कौन? जिन्होंने अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत को इख्तियार किया। अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत ये कामयाबी की ज़ामिन है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी दावत नाकामियों को छोड़ के, हसरतों को छोड़ के आइए कामयाबियों की तरफ आइए, उस रास्ते को पकड़िए, उस रास्ते के राही बन जाइए जो अल्लाह जिसकी जमानत देता है कि इस रास्ते पे चलने वाले लोग कामयाब हैं। और जो बंदा अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, अल्लाह कहता है तुम्हारे अमल के अजर में से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। अमल चाहे तुमने छोटा किया है, काम थोड़ा किया है, लेकिन तुम्हें अजर पूरा मिलेगा, अजर पूरा मिलेगा। इताअत रसूल के फायदे बेशुमार फायदे। अल्लाह फरमाते हैं सूरा अल हुजरात और सूरा हुजरात की आयत नंबर 14, फरमाया व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु, अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, अल्लाह तुम्हारे आमाल की जज़ा में से, अल्लाह तुम्हारे आमाल के अजर व सवाब में से, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, कुछ भी कम नहीं करेगा, तुम्हें पूरा पूरा अजर मिलेगा, तुम्हें सवाब नेकी की जज़ा बदला अल्लाह से पूरा मिलेगा, नाकिस नहीं, कामिल मिलेगा। किसको मिलेगा? फरमाया व इन तुतीउल्लाह व रसूला, अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा अगर तुम फलाने की तकलीद कर लो, फलाने की बैत हो जाओ तो फिर तुम्हें पूरा पूरा अजर मिलेगा। किसको अजर मिलेगा? अजर उसको मिलेगा, अल्लाह फरमाते हैं व इन तुतीउल्लाह व रसूला, अगर तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत, कुरान को पढ़ो, कुरान के हकामात सुनो, सीखो, उसके मुताबिक जिंदगी बनाओ, रसूलुल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आपकी सीरत, आपकी सुन्नत सुनो, सीखो, पढ़ो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी इख्तियार करो, ये अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत है। खुलफाए राशिदीन को देखो, सहाबा कराम को देखो, उनकी जिंदगियों के मुताबिक अपनी जिंदगियां बना लो। फरमाया व इन तुतीउल्लाह व रसूला ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, इंपॉर्टेंट चीज तुम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हो, तुम 2 नंबर चीज के ग्राहक खरीदार नहीं हो, तुम तो 1 नंबर चीज लेने के हर बंदा रवादार है, हर बंदे की तलब ये होती है, डिमांड ये होती है, मैं 2 नंबर चीज लेना नहीं चाहता। अल्लाह कहते हैं 2 नंबर चीज कौन सी है? व इन तुतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत से हटोगे, जिस तरफ भी जाओगे 2 नंबर है माल, सारा माल ही 2 नंबर है पूरी दुनिया के अंदर। कहते हैं वो इतना बड़ा है, वो इतना, कोई कितना बड़ा भी हो अल्लाह से बड़ा हो सकता है, कोई कितना भी बड़ा हो रसूलुल्लाह से कोई बड़ा हो सकता है। अल्लाह ने जिसकी दावत दी है, अल्लाह फरमाते हैं व इन तुतीउल्लाह व रसूला ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, और गाने की तर्जों पे और मुख्तलिफ अंदाज के अंदर लोगों से माल निकलवाने की खातिर
خوبصورت آوازیں پیدا کرنا. آقا میری اکھیاں مدینے میں رہ گئیاں مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گئی. اگر تیری اکھیاں مدینے کے اندر رہتی مدینے کی قبریں تجھے نظر نہ آتی. رسول اللہ نے منع فرمایا صحیح مسلم کے اندر تم قبروں کو پکا نہ کرو. رسول اللہ نے منع فرمایا. یہ کہتے میری اکھیاں مدینے میں رہ گئیاں. مدینے کی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ تم اتنا کام کرو جتنا اللہ کے رسول نے کیا ہے. لا یلدکم من اعمالکم شیئا. اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب جزا سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. تم کہتے ہو مجھے محبت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے، میرا احترام میرا ایمان تم سے زیادہ ہے، تم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. اور عقیدت کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے میرا دل کرتا ہے میں جب وضو کروں، وضو کے بعد جو مصطفیٰ نے دعا کہی ہے نا کہ دعا پڑھے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، میرا دل کرتا ہے عقیدت میں آ کے میں وہاں پہ بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھ دیا کروں. وضو کے بعد درود پڑھا کروں. عقیدت کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو ہم عقیدت میں احترام میں محبت میں درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے. اللہ اکبر اللہ. میں کہتا ہوں عقیدت کی بات کرتے ہو میرا دل کرتا ہے. جذبات کی بات کرتے ہو میں اللہ اکبر نہ کہوں بلکہ کہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. میں ثنا کی جگہ پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الحمدللہ رب العالمین کی جگہ پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں رکوع کے اندر جاؤں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ کے نبی پر درود پڑھتا جاؤں. لیکن اطاعت اتباع عقیدے کی بات کرتے ہو تو پھر سنو میں کہتا ہوں اگر تم کہتے ہو میری اکھیاں مدینے میں رہ گئیاں تو مدینے کی اذان دیکھو. مدینے والے نے مصطفیٰ نے اذان کہاں سے شروع کروائی ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد جو دعا تم پڑھتے ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تم نے اپنے پاس سے اس میں الفاظ جو ہے وہ داخل کر دیے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر آنکھیں لگ جائیں پھر کسی اور کی قدر اور کا مقام اور کی تقلید کرنے کی ضرورت انسان کو باقی نہیں رہتی. اور یہی بات تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اللہ تمہارے اجر و ثواب میں سے کوئی چیز کی کمی نہیں کرے گا، کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. اللہ بلکہ سورہ آل عمران اللہ نے بشارت دے دی کن لوگوں کو؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ نے تو بشارت دے دی ہے اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اللہ بڑا بخشنے والا ہے. آگے جا کے اللہ نے تنبیہ وعید اور ڈانٹ دی ہے. کن لوگوں کو ڈانٹا؟ فرمایا قل اے پیغمبر آپ کہتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اگر وہ پھر جائیں. کیا مطلب؟ اطاعت کو کافی نہ سمجھے، امام بھی پکڑ لائیں، کسی اور کو بڑا مان لائیں، کسی اور کو کہے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، دین مکمل نہیں ہے اس کے بغیر. بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے جی قرآن و حدیث سے آپ نماز پوری دکھائیں، رسول اللہ کی پوری نماز قرآن و حدیث سے دکھائیں. میرا سوال یہ ہے کیا رسول اللہ نماز پوری پڑھتے تھے کہ ادھوری پڑھتے تھے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو نماز پڑھی ہے وہ پوری ہے کہ ادھوری ہے؟ تقلید تو آئی، تمہارے کسی امام نے بھی تقلید نہیں کی، جس کی دعوت تم دیتے ہو تمہارے ائمہ نے بھی نہ کیا. اللہ اکبر اللہ. تو اللہ کہتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، پیغمبر ان سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. فإن تولوا، اگر یہ ان کی اطاعت سے پھر جائیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا.
یہ آیت نمبر 31 اور 32 ہے، سورہ آل عمران، تیسرا پارہ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اتباع کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اور جو ان کی اطاعت سے منحرف ہوتا ہے، اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنے طریقے، اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے کافر پسند نہیں ہے، مجھے ایسے لوگ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو محترم سامعین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اللہ نے ان کی جزا کو بیان کیا، کہا وہ کہاں ہوں گے؟ قرآن اور حدیث سے کوئی ایک حدیث یا آیت ثابت کریں، تقلید کرنے والے کہاں ہوں گے؟ کسی میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ تقلید، جس نے فلاں شخص کی تقلید کی وہ جنت میں فلانے بندے کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ، یہاں پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس کا ساتھ، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا اجر و ثواب وہ کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا۔ تقلید کرنے والا، اس میں تقلید کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں اللہ نے یہاں پہ سورہ النساء آیت نمبر 69، اس میں اللہ نے کامیابی کا معیار اور اس کی جزا بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر کامیابی ہے، اور یہ لوگ جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ، ان کی معیت نصیب فرمائے۔ بعض لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے باوجود عملاً رسول اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ ان لوگوں کو مومن نہیں مانتے، اللہ ایسے لوگوں کو ایماندار نہیں مانتا۔ ایمان لاتے، کلمہ پڑھتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 61 اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ، کس کی طرف آؤ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آ جاؤ، سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ، کس کی طرف؟ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ کے نازل کردہ کی طرف آ جاؤ۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کے پاس آ جاؤ۔ تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یسدون رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقین کو۔ کون ہے؟ آپ دیکھیں گے منافقین کو، یسدون عنک صدودا، پھر وہ رک جاتے ہیں، وہ اس کی طرف آنا پسند کرتے، یعنی قرآن و حدیث سے اللہ کے رسول کی اطاعت کو وہ کافی سمجھتے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اللہ نے ان کو کیا قرار دیا جی؟ اللہ نے ان کو منافق قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے غور فرمائیے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ آپس میں انتشار، تفرقہ بازی اور جھگڑے، لڑائی، اختلافات ہیں۔ جب بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ انتشار، لڑائی، جھگڑے، اختلافات۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 اللہ احکم الحاکمین نے اس مقام پہ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور ان کی اطاعت کو ترک کر کے لڑائی جھگڑے کھڑے نہ کر دینا۔ معلوم کیا ہوا؟ فرقے کب بنتے ہیں؟ اب کہتے ہیں جی 4 مذہب ہے، چاروں حق پر ہیں، 4 مذہب ہیں، چاروں حق پر ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میں جا رہا ہوں. ہاں آپ نے فرمایا میرے صحابہ پہلی امتوں کے 72 فرقے تھے، میری امت کے کتنے ہوں گے؟ 73. اور 73 میں سے سارے جہنم میں جائیں گے ماں سوائے ایک کے، ماں سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون جو ایک ہے، وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو کامیاب ہیں، جو جہنم سے بچنے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں. میں کسی کو جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ کامیاب جماعت کا رکن بنیے، کامیاب جماعت کے پلیٹ فارم کو اختیار کیے اور ان کے پیغام کو سن کے اپنی زندگی کے دھارے کو بدلیے. اور جو آباء و اجداد کی تقلید آپ لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے معاشرے کے اندر، جس کا رواج چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، انبیاء نے جب دعوتیں پیش کی، اپنی اپنی قوم کو آگے قرآن شاہد ہے. سورہ اعراف کو پڑھیے جہاں اللہ نے بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے نقل فرمائے. اللہ اکبر اللہ. اللہ نے کہا جب انبیاء اپنی قوموں کے پاس آتے رہے انہوں نے کہا وجدنا علیہ آبانا، ہمیں وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے دین پایا ہے، جو دین ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، ہم تو اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ ہمارے بڑے وہ نیک نہ تھے، وہ اچھے نہ تھے، وہ عقل مند نہ تھے؟ اللہ اکبر اللہ. یہ دلیل مومن کی نہیں ہے، مسلمان کی نہیں ہے. مومن کے لیے، مسلمان کے لیے دلیل قرآن و سنت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ احکم الحاکمین نے یہاں پہ اختلافات کا حل بتایا ہے کہ اختلافات کب مٹتے ہیں اور کب بنتے ہیں. جب اللہ کے رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے تو پھر اختلافات، انتشار، جھگڑے، لڑائی. پھر وہ کہے گا وہ تیری مسجد یہ میری مسجد، وہ تیری نماز یہ میری نماز. اللہ اکبر اللہ. اور جب سب کہیں یہ مصطفیٰ کی نماز ہے، اور سارے مل کے مصطفیٰ والی نماز پڑھ لیں، سارے مل کے اللہ اکبر اللہ. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. وہ جس نے مصطفیٰ کے آنے کے بعد بھی نماز اپنی رکھی، طریقہ اپنا رکھا اور دین اپنا اپنے سے بنایا، اس کے لیے مصطفیٰ مرحبا کہنے کا کوئی حق ہے؟ مصطفیٰ رحمت کائنات بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، لیکن کن کے لیے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پہ آئے. اللہ نے کہا یَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، تمہارے گلوں کے اندر توق تھے، تمہاری گردنوں کے اوپر بوجھ تھے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان توقوں کو، ان بوجھوں کو اتار دے تمہاری گردنوں سے. اور آج بھی ہمارے پاس عوام کے لوگ آتے ہیں، حضرت صاحب لڑائی ہو گئی ہے اور طلاق دے دی ہے، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں، طلاق طلاق طلاق. پھر ہم پوچھتے ہیں اچھا بھائی ہمارے پاس آنے سے پہلے کہاں گئے تھے؟ کہتے جی اپنے مولوی صاحب کے پاس. انہوں نے کیا بتایا؟ وہ جی جو انہوں نے بتایا وہ آپ کو بتانے والا نہیں، کچھ تو بتایا ہوگا، بتاؤ کیا بتایا؟ وہ جی وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ یا کسی اور بندے کے سپرد کرو. اپنی بیوی کو غیرت، مصطفیٰ غیرت لے کے آئے، حیا لے کے آئے. آپ نے فرمایا جب انسان میں حیا نہ رہے پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، پھر اس پر کوئی پابندی رہتی نہیں رہتی. اپنی بیوی اور غیر کے ساتھ رہے گی کتنے دن؟ 3 دن، 4 دن، 5 دن. اللہ اکبر. یہ بندہ کیسے زندہ رہے گا جس کی بیوی کسی غیر کے پاس رہے گی؟ اچھا بچوں نے پوچھا ماما کہاں گئی ہے، کیا بتائے گا؟ بچوں نے پوچھا ہماری ماں کہاں ہے، کیا بتائے گا؟ یہ غیرت ہے، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے. کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. یاد رکھیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے غیرت سکھائی. آپ نے فرمایا وہ کرائے کا سانڈ ہے. آپ نے اس کو، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کرائے کا مستعار سانڈ ہے. کون؟ آپ نے تو یہ جو گائے بکری
یہ جو جانور ہیں ان کو جفتی کرانے کے لیے فرمایا کوئی بندہ قیمت وصول نہ کرے، ان کی قیمت وصول نہ کرے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، ہماری عورت بھی رکھو، ہمارے سے نذرانے بھی رکھو، آپ کا شکریہ مہربانی آپ نے پاک کر کے ہمیں واپس کر دی، وہ پاک ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے نہ کھڑے کرو، قوم کو بانٹو نہیں، امت کو منتشر نہ کرو، امت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے اختلافات نہ بناؤ۔ فرمایا فَتَفْشَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا اور جھگڑے کھڑے کر دیے، پھر کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تم پھسل جاؤ گے، پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم پھسل جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا کیا مطلب؟ تمہارا روب، تمہاری شان و شوکت، تمہاری عظمت، تمہاری بات کی دھاک، تمہارا روب، تمہارے ملک، تمہاری حکومتیں کمزور ہو جائیں گی۔ کب؟ جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے جھگڑے، فرقے، اپنی اپنی پارٹیاں، گروہ بندیوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا قرآن سورہ انفال اور سورہ انفال کی آیت نمبر 46 اپنے گھر میں ترجمے والے قرآن سے پڑھیے ترجمہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کو ترک کر کے جھگڑے کھڑے کرو گے، اللہ ایٹم بم ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، مزائل ہونے کے باوجود، فوجیں ہونے کے باوجود، ملک ہونے کے باوجود تم اپنے نظام نہیں چلا سکو گے، اپنی حکومتیں نہیں چلا سکو گے، اور تمہارے اوپر آرڈر غیروں کے چلیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کبھی وہ وقت تھا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مان کر ایک صحابی، اللہ اکبر اللہ، چند ایک کا لشکر لے کے ان کی حکومتوں پہ چھا جایا کرتے تھے۔ کون؟ جن کے جوتے ٹوٹے ہوئے، جن کے بدن پہ کپڑے پھٹے ہوئے، جن کی تلواریں دھاروں کے بغیر، اللہ اکبر اللہ، تلواریں بھی کیا، مصطفیٰ نے چھڑی تھما دی تو وہ چھڑی تھام کے لڑ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور جب تمہارے پاس ٹیکنالوجی بھی آئے، ایٹم بم بھی آئے، تمہارے پاس فوجیں بھی ہوں، ادارے بھی ہوں، ملک بھی ہوں، وزارتیں اور سارے عہدے بھی ہوں، لیکن اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کو ترک کر دو گے تو یاد رکھو تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیسی اکھڑے گی؟ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کفار تمہارے اوپر ایسے جھپٹیں گے، ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر یا درندے مردار پر جھپٹتے ہیں۔ درندے، کتے، بلے، شیر، چیتے جیسے یہ مردار پر جھپٹتے ہیں، یا بھوکے لوگ۔ کبھی دیکھا آپ نے شادی حال کا منظر، کھانا کھل گیا ہے، اللہ ایسے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیوں، ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، صحابہ نے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد نہ ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا تمہاری کثرت ہوگی، تمہاری کثرت ہوگی، تمہاری کثرت ہوگی۔ آج دیکھو 60 کے لگ بھگ اسلامی ممالک، 60 کے لگ بھگ حکومتیں، ان کی فوجیں، ان کے ادارے اسلامی ممالک، لیکن اس کے باوجود بتاؤ وہ کون سا دنیا پہ ملک ہے، وہ کون سا دنیا پہ ملک ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو تم نے چلایا ہے؟ کون سا ملک ہے؟ ایک ملک کی نشاندہی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اللہ کے رسول کے اطاعت کو ترک کر کے اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے قبلے بنا لو گے، جھگڑے آ جائیں گے۔ فَتَفْشَلُوا، پھر تمہارے پاؤں جم سکیں گے، پھر تمہیں کوئی پناہ دے سکے گا۔ تم سمجھتے ہو امریکہ کے پاس پناہ مل جائے گی، تم سمجھتے ہو فلاں ہمیں پناہ دے دے گا، چائنا کے ساتھ دوستی کر لیں گے تو ہماری حفاظت معیشت بن جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں تفشلوا، پھسل جاؤ گے، کہیں تمہارے پاؤں ٹکنے نہ لگیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تذہب ریحکم، اور تمہاری طاقتیں بکھر جائیں گی، تمہاری طاقتیں منتشر ہو جائیں گی۔ لہذا میرے محترم بھائیوں،
عزت کا، وقار کا، اور دنیا کے اندر سلامتی کا، اللہ کی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ پہنچنے کا، وقار کا ایک ہی راستہ ہے۔ بھولے ہوئے سبق کو یاد کیجئے اور چھوڑیے نئے نئے خرافات بدعات کو۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ جو آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے، اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے، اس دین کو سمجھیے، اس دعوت کو اپنا جانیے اور اس دعوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ آج تو حلالہ کرے 1450 سال بیت جانے کے بعد تجھے کس بات کی آمد پہ مصطفیٰ مرحبا کہیے؟ کس بات پہ تجھے مصطفیٰ کی آمد کا؟ تو طریقی کے اندر ہے، اندھیرے کے اندر ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کی آمد سے قبل ایسی بے غیرتی اور بے حیائی کا کام ہوا کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے یہاں پہ دعوت دی ہے، اور یاد رکھیے وہ شخص جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا گمراہ قرار دیا ہے۔ اس کو تو اپنا کتنا خوبصورت بیج بنا لے، تو اپنا کتنا خوبصورت نام جما لے، اپنے آپ کو جیسے بچوں کو تسلیاں دی جاتی ہیں یوں تسلیاں دے لے، یہ تسلیاں ہیں، خام خیالیاں ہیں، یہ بس خوبصورت باتیں ہیں، یہ صرف دعوے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر 12-22 اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ واضح بڑا ڈگری والا گمراہ ہے، یہ بڑی ڈگری والا گمراہ ہے۔ تو کہتا ہے مجھے اہل سنت والجماعت کہہ، تو کہتا ہے مجھے اہل سنت کہہ، اگر تو رسول کے طریقے کی مخالفت پر اتر آئے، تیرا طریقہ اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی، تیرا طریقہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی، میں فلاں کی بیعت ہوں، میں فلاں سلسلے سے جڑا ہوا ہوں، میں فلاں کی تقلید کے اندر ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ کیا حکم جاری کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کا عمل، جس کا طریقہ، جس کا عقیدہ اللہ کے رسول جیسا نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ گمراہ ہے، یہ ہدایت والا نہیں ہے، یہ گمراہ ہے۔ اللہ ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرما کے ہدایت کا، وہ ہدایت جس کا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت کا راہی بنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چند آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ضمانت ہے کامیابی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ جنت میں اللہ کے رسول اور نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ کی ضمانت ہے۔ اور جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ان کے اعمال کی جزا میں سے کچھ بھی کمی نہیں کروں گا، انہیں پورے کا پورا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو ترک کرنا یہ معاشرے میں انتشار کا سبب ہے، اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا سبب ہے۔ لہذا لڑائی جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ مساجد الگ الگ کیوں بنتی ہیں؟ نمازیں، طریقے، فرقے کیوں الگ الگ ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول کو ترک کر دیا جائے، اور جب ان کو ترک کر دیا جائے پھر مسلمان عزت نہیں پا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے جعل الذلۃ والصغار، ہر اس بندے کے مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے، الا من خالف امری، جو بندہ میری مخالفت پر اتر آئے۔ لہذا اگر آپ عزت اور وقار چاہتے ہیں، رسوائی اور ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے یعنی آپ کے دین کے ساتھ جڑ جائیے۔ جو بندہ جتنا دین کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ اتنی اس کو عزت عطا فرماتا جائے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ کا الحاکمین امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سب تقلیدوں سے نکل کر، سب فرقوں سے نکل کر قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔